مجھے یہ تجویز دی گئی کہ پٹرول کی مد میں 76 روپے فی لیٹر اضافہ اور ڈیزل کی مد میں 177 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے، لیکن میں نے احساس ذمہ داری کے تحت، خصوصاً جب عید کی آمد ہے، ان خوشیوں بھرے لمحات میں پٹرول اور ڈیزل کی مد میں قیمتوں کے ہوش ربا اضافے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت رواں ہفتے کے اضافی اخراجات برداشت کرے گی، جس کا حجم تقریباً 45 ارب روپے بنتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم کو چھوٹی عید کا بڑا تحفہ، مشکل حالات میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے پیٹرول 76 اور ڈیزل 177 روپے مہنگا کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ 3 ہفتوں میں خام تیل $158 فی بیرل کی تاریخی حد کو عبور کر چکا۔ رواں ہفتے 45 ارب روپے کا بوجھ حکومت برداشت کرے گی۔ ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری سے حکومتی اخراجات میں 69 ارب روپے کی بچت کر چکے۔ حکومتی اقدامات سے ضرورت مند طبقے کو سہارا ملا۔ شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا آج دنیا ایک غیر معمولی آزمائش سے گزر رہی ہے۔ حالیہ تاریخ میں مہنگائی کا نیا طوفان جنم لے رہا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ روکنا کوئی دیر پا حل نہیں ہے۔ صورتحال یہی رہی تو مزید اضافے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سب کو بطور قوم کفایت شعاری اور دانشمندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مسرت، راحت و شادمانی اور تشکر کا دن عید الفطر۔ پاکستان میں عید الفطر آج مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ کراچی تا خیبر، گوادر تا گلگت عید کے رنگوں میں رنگ گیا۔ شہر کھلے مقامات، مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوں گے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی اور مسلم امہ کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ علماء کرام خطبوں میں عید الفطر کی اہمیت اور فلسفے کو اجاگر کریں گے۔ عید کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے پاکستانی قوم کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ پاکستانیوں کی آواز نیو نیوز کی جانب سے بھی اہل وطن کو عید الفطر کی ہزاروں خوشیاں مبارک۔ وقت کم مقابلہ سخت، عید کی شاپنگ کا آخری راؤنڈ۔ بازاروں اور شاپنگ مالز میں شہریوں کا رش۔ خواتین کا کپڑوں سے میچنگ بندے، جھمکے، چوڑیاں، پازیبا اور دیدہ زیب مالاؤں کی خریداری پر زور۔ بچوں کی بھی والدین سے من پسند اشیاؤں کی فرمائش۔ مرد بھی سینڈلز اور جوتوں کی خریداری میں پیش رہے۔ حسن کو 4 چاند لگانا ہے، عید پر منفرد نظر آنا ہے۔ خواتین کی خوبصورتی اور دل فریبی بڑھانے کا چیلنج درپیش۔ ملک بھر میں بیوٹی پارلرز میں تل دھرنے کی جگہ نہ بچی۔ کوئی ہاتھوں اور بازوؤں پر دیدہ زیب مہندی کے ڈیزائن بنوانے میں مصروف عمل، تو کوئی ہیئر ڈائی، فیشل، مینیکیور، پیڈیکیور اور کٹنگ کرانے میں مگن۔ مردوں پر بھی دلکش اور خوبرو نظر آنے کی دھن سوار۔ فیشل، سکن پالش اور نت نئے ہیئر سٹائل بنوانے کے لیے مین سیلونز پر ڈیرے ڈال دیے گئے۔ وزیر اعظم کا لبنان، ملیشین، بنگلہ دیشی ہم منصبوں، آذربائیجان، ازبک اور مصر کے صدور سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ شہباز شریف نے برادر ملکوں کی قیادت اور عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ امت کی صفوں میں اتحاد کی دعا بھی مانگی گئی۔ صدر الہام علیوف اور وزیر اعظم انور ابراہیم نے بھی خلوص دل سے شہباز شریف اور پاکستانی عوام کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف لاہور میں نماز عید ادا کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جاتی عمرہ میں عید منائیں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ لاڑکانہ میں نماز عید ادا کریں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ملتان، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق لاہور میں نماز عید ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی باڑہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی ہیکٹر میں عید کی نماز پڑھیں گے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بونیر میں، اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی گلستان میں عید منائیں گے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں نماز عید ادا کریں گے۔
آپریشن وعدہ صادق 4 کی 68ویں لہر، ایرانی فوج کے امریکی فوجیوں کی خفیہ پناہ گاہوں اور ریڈار سسٹمز پر حملے، اسرائیلی فوجی انفراسٹرکچر حملے پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے دشمن کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، تل ابیب، یروشلم اور دیگر شہر غزہ کا منظر پیش کرنے لگے، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، متعدد گاڑیاں تباہ ہوئیں، عمارتوں کو بھی شدید نقصان، بن گورین ایئرپورٹ اور حیفا ریفائنریز کے متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا، امریکی غرور اور طاقت کی علامت F-35 کو نشانہ بنایا، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالباف کا دعویٰ، عالمی جریدے بلومبرگ کا ایران جنگ میں 16 امریکی لڑاکا طیارے تباہ ہونے کا انکشاف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا حکومتی نظام کو جدید AI نظام پر چلانے کا انقلابی قدم، پنجاب میں اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد آرٹیفیشل انٹیلیجنس مبنی گورننس نظام متعارف کرانے کا فیصلہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کو AI آفس آف CM بنایا جائے گا۔ دوسری جانب مریم نواز نے پنجاب میں پہلا اسکل سٹی قائم کرنے کی منظوری دے دی، پروجیکٹ کے لیے تجاویز اور پلان بھی طلب کر لیے گئے۔ سندھ کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے کفایت شعاری کے اہم فیصلے، مختلف سرکاری محکموں کی 60% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دیں۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کے مطابق 47 سے زائد محکموں کی 2837 میں سے 1524 گاڑیاں گراؤنڈ کی ہیں۔ صحت، ایجوکیشن، خزانہ، انرجی اور اینٹی کرپشن کے محکمے بھی شامل۔ بدعنوانی الزامات، اڈیالہ جیل کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سمیت 3 ملازمین معطل، آئی جی جیل خانہ جات پنجاب نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا، 1 ہفتے میں ہی جواب طلب۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ انچارج ریٹنگ شیڈ عمران شہزاد، سہیل احمد، شفقت نوید معطل ہونے والوں میں شامل۔ اور پشاور کے قاری احمد قاشا کرت کے سلطان بن گئے ہیں، لاہور کے قاری محمد عبداللہ یوسف دوسری اور کراچی کے قاری محمد عثمان کی تیسری پوزیشن۔ پروگرام کرت کا سلطان سیزن 3 میں ایمان افروز مقابلے ختم ہوئے۔ نیو نیوز کا شرکت کرنے والے تمام امیدواروں کو سلام۔ سیزن 4 کی تیاریوں کا آغاز بھی جلد ہی کیا جائے گا۔